اس لیے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے فرمایا ہر جا ذات کنل دی عاشق جان یقین، محبوب ہر جگہ جلوہ گر ہے، عاشق تو دل سے تو جان۔ فرماتے ہیں تتی بن جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ وہ فرماتے ہیں کبھی پنجاب جاتا ہوں، کبھی ہند جاتا ہوں، کبھی سندھ جاتا ہوں، میرے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی جگہ تو محبوب ملے گا، محبوب کی ذات تو ہر جگہ ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے، بعد میں جب معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گئی تو پیر فرید فرماتے تھے خلقت کجیں دی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ، آپ کا نام موسیٰ تھا، کنیت ابو صالح تھی، بہت بڑے مجاہد تھے، متقی اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ بھی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں، با پردہ رہیں پوری زندگی، باہر قدم انہوں نے نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام یہ دیا انہیں کہ ان کو جو صاحبزادہ عطا فرمایا تو وہ ولیوں کے سردار اور پیشوا بنے۔ جب ماں باپ کا کردار نورانی ہوتا ہے تو جھولیوں میں بھی عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں، اگر ماں باپ میں پاک تلقین ہو تو جھولیوں میں بھی خواجہ قطب الدین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اچھا بنائے، نیک بنائے، پھر ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ لوگ کہتے ہیں دعا کریں ہماری اولاد نیک بن جائے، تو ہم کہتے ہیں پہلے خود نیک بن جاؤ، اولاد خود بخود نیک بن جائے گی۔ خود نمازی بن جاؤ، اولاد خود بخود نمازی بن جائے گی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین بڑی شخصیات تھے، رب تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ صاحبزادے غوث پاک پیدا ہوئے، پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشقتیں برداشت کیں، تکالیف برداشت کیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح قبول ہوئیں کہ آپ کی 10 پشتیں عورتیں تھیں یا مرد تھے، سارے اپنے وقت کے ولی، محدث اور فقیہ تھے۔ اگر عورتیں تھیں تو وہ محدثہ، فقیہ، عالمہ، ولیہ ہوتی تھیں۔ تو آپ کی نسل سے لگاتار 10 پشتیں جو ہیں اس طرح گزری ہیں۔ اس کے بعد کچھ عالم بنے، کچھ نہ بنے، کچھ عالمات بنی، کچھ نہ بنی، 10 پشتیں آپ کی اس طرح گزری ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف اتنا رکھتے تھے کہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کعبہ پاک کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر ایک بندہ زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اگر میں بخشش کے قابل نہیں ہوں تو قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تاکہ لوگوں کی نظروں میں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، مجھے نابینا اٹھانا تاکہ لوگوں کی نظروں میں میں شرمندہ نہ رہوں۔ تو جب ان کے غلاف ہٹا کر دیکھا ان کو تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے خوف میں اس طرح رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس دور میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے، وہ دور خانہ جنگی کا دور تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، 1091 سے لے کر 1191 تک یہ پوری صدی جو ہے قتل کا بازار گرم رہا کہ کافر تمام قومیں متفق تھیں، جیسے آج کل متفق ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس طرح کافر تمام قومیں متفق تھیں اور انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، چاہے وہ ہندو تھے، انگریز تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، یہ ساری قومیں متفق ہو کر سب نے قسمیں اٹھائیں کہ اس دھرتی پر، زمین پر مسلمانوں کا ایک فرد بھی نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اگر مسلمان حج کر کے آ رہے ہیں تو ان کے کشتی کو، بیڑے کو کنارے نہیں لگنے دیا، اس کے اندر گھس کر جا کے مسلمانوں کے جسم سے ان کے سروں کو جدا کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔
اتنے بڑے ظلم ہوئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں تشریف لائے۔ آپ نے آ کر کیا کام کیا؟ مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا اور دیکھ کر آپ نے مدرسہ قائم کیا کہ طالب علم پڑھیں گے، عالم بنیں گے، پھر آگے جا کر ان کو تبلیغ کریں گے دوسرے لوگوں کو۔ آپ نے ایک مدرسہ بنایا، 2 بنائے، حتیٰ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 400 مدرسوں کے محتمم تھے۔ 400 مدرسوں کے آپ محتمم تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر مہینے دستار بندی ہوتی۔ یہ 11ویں کا دن، 12 کی رات، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور غوث پاک میلاد بھی بناتے اور طالب علموں کی دستار بندی بھی فرماتے۔ 400 مدرسوں کے فارغ التحصیل ہیں، 10-15 مدرسوں کے فارغ التحصیل اس مہینے میں آ جائیں، 10-15 کے اگلے مہینے میں آ جائیں۔ اس طرح آپ دستار بندی فرماتے اور ان کو وقت کا ولی بنا کر کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کے ذمہ لگاتے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 مدرسے قائم کیے۔ آپ صبح وظائف کے بعد درس نظامی پڑھاتے۔ جامعہ نظامیہ جو ہے بغداد میں، حضور غوث پاک نے بھی اس میں پڑھا ہے، اس مدرسے میں آپ درس نظامی پڑھاتے، اور سیکنڈ ٹائم میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجوید اور قرات پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد سالکین کو ٹائم دیتے، لوگوں کو ٹائم دیتے، پھر رات کو آپ قیام فرماتے، صبح پھر پڑھانا شروع ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح آپ کی زندگی پاک کا معمول تھا۔ تو آپ نے مدرسے بنائے۔ شیخ سعدی شیرازی یہ آپ کے مدرسوں کے فارغ التحصیل ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ آپ کے مدرسوں کے فارغ التحصیل ہیں۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ یہ بھی حضور غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بھی حضور غوث پاک کے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں۔ تو مدرسوں سے جب لوگ نکلے، ادھر کافر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ادھر غوث پاک کرامتاً اگر وہ 100 کو قتل کرتے ہیں، ادھر وہ 1000 کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جماعت اہل سنت، لبیک 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 لبیک۔ اور آپ کے شاگردان اعظام وہ بھی عام شخصیات نہیں تھے، وہ بھی دین کے پیشوا بنے، اولیاء بنے، انہوں نے بھی کرامتاً کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تاکہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کو کلمہ پڑھائیں۔ آپ یہ فرماتے تھے ہم کسی کے ساتھ اختلافی بات نہیں کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ بس جو بھی آئے، چاہے وہ شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارے قریب آئے، ہماری بات تو سنے۔ آپ یہ فرماتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر قومیں مسلمانوں کو قتل کر رہی تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے قائم کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، وہ بھی آپ کے مدرسے کے فارغ التحصیل۔ حضور غوث پاک کے 11 بیٹے ہیں، آپ کے 11 بیٹے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں انہوں نے بھی جہاد کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی اور کافروں کے ہاتھوں کو روکا کہ مسلمانوں کو قتل مت کیجیے، مسلمانوں کو تم نے لاوارث سمجھ دیا ہے، اب غوث پاک کے غلام آ گئے ہیں تمہارے ہاتھوں کو روکنے کے لیے۔ پھر انہوں نے روک کر دکھایا، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ ان کے ہاتھ سے چھین لی، پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ اکبر! پھر نالائق حکمران آئے، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے پھر وہ مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں چلی گئی۔ حالانکہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ادھر جاتے، ایک نماز پڑھتے تو 25,000 نمازوں کا ثواب۔ اللہ اکبر! تو اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے، یہ نالائق حکمرانوں کی حکمرانی اور سستی کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے بنائے، اور مدرسوں کے طالب علم سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کافروں کے ہاتھوں کو روکا۔ اب آپ کے نزدیک مدارس کی شاید کوئی اہمیت نہ ہو، بھئی یہ ایسے مولوی لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں
اسلام کے دشمن ہیں، ان کو پتہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اگر پیدا ہوگا تو وہ مدرسوں سے پیدا ہوگا، محمود غزنوی پیدا ہوگا تو مدرسوں سے پیدا ہوگا، خادم حسین رضوی پیدا ہوگا تو مدرسوں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مدرسوں کو بند ہونا چاہیے، مدرسے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ بڑی رقم خرچ کرتے ہیں اور سکولوں کی تعلیم میں اور دوسری تعلیم میں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے متعلق عرض کر رہا تھا، آپ نے مدرسے قائم کیے اور دین پاک کی خدمت کے سلسلے کو جاری کیا، اور آپ کے شاگردان نظام نے آ کر جو ہے کافروں کے ہاتھوں کو روکا اور کرامتاً مسلمان بھی بنائے، لوگوں کو کلمے بھی پڑھائے اور ان کافروں کے ہاتھوں کو روکا۔ مسلمانوں کو انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ختم کریں گے، انہوں نے آ کر بچایا، دین کو بچایا، اس لیے آپ کا لقب ہو گیا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنے لوگ بھی آئے، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے تھے، صاحبان علم جن کو علم حاصل تھا، چاہے جس فرقے سے بھی تعلق ہو، سب نے حضور غوث پاک کی تعریف کی ہے، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، جس مسلک کے بھی تھے، چاہے اہل حدیث ہوں، سب نے حضور غوث پاک کی تعریفیں اپنی اپنی کتابوں میں لکھی۔ اور حضور غوث پاک کی ذات کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں، سینکڑوں کی تعداد میں، عربی میں کتابیں ہیں جو چھپتی ہیں باقاعدہ عربی میں لکھی ہوئی، اور انگلش میں، فارسی میں بہت زیادہ کتابیں جو ہے آپ کے فضائل و کمالات پر لکھی ہوئی موجود ہیں، اور اردو میں بھی ہزاروں کی تعداد سے بھی تجاوز کر گئی ہوں گی آپ کی فضیلت اور کمالات پر لکھی ہوئی کتابیں، اور ان میں اپنی طرف سے بات نہیں بلکہ انہی جو آپ کے ہم زمانہ لوگ تھے انہوں نے جو باتیں لکھی انہی کا ترجمہ اردو میں پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تمام عبادات میں غور و فکر کیا، میں نے سوچا کہ کون سی عبادت ہے جس میں ثواب زیادہ ہے۔ فرماتا ہے میں نے غور و فکر کیا کہ کون سی عبادت ہے جس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ فرمایا میں اس نتیجے تک پہنچا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں ثواب زیادہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ اب یہ لفظ انہوں نے جو بولے، پتہ نہیں کس محبت بھرے رنگ میں اور کس عاجزی میں، کس ناز میں یہ لفظ بولے، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بھی ان کے لنگر چلوائے، ان کے وصال کے بعد ان کے لنگر چلوا دیے۔ آج آپ بھی جمع ہیں، آپ کے لیے بھی لنگر کا اہتمام ہے، یہ غوث پاک کے الفاظ کی برکت ہے۔ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس رقم ہو، مالیت ہو، میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں صرف کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ الفاظ پتہ نہیں کس ناز میں انہوں نے کہے ہوں گے، تو رب تعالیٰ نے ان کے لفظوں کو قبول کیا کہ ان کی طرف سے لنگر جاری کرا دیے۔ منع کرنے والے بھی بہت ہیں، ہر سال بہت منع کرتے ہیں، بہت روکتے ہیں، لیکن پچھلے سال سے اگلے سال اس سے زیادہ کیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بھی تقریباً حضور غوث پاک کے فیض یافتہ ہوں گے یا آپ کے زمانے کے قریب قریب ہوں گے۔ ابو العباس ان کا نام ہے، ابو العباس۔ اس بات کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی اور دوسری کتاب تنویر الحلق فی رؤیت النبی والملک اس میں نقل فرمایا۔ اب اس بات کو توجہ سے سنیں، حضور غوث پاک کے فضائل جو میں نے بیان کر دیے یہ کافی سمجھیں۔ یہ ایک بات آخری کرتا ہوں کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے، تو اس بات کو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اس بات کو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو العباس، یہ مرید ہونے کے لیے تشریف لے گئے شاہ احمد الرفاعی کے پاس، ان کو کہا کہ مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ انہوں نے کہا تم میرا مرید نہیں ہے، تیری مریدی جو ہے شیخ عبد الرحیم کے حق میں لکھی ہوئی ہے، تو چلا جا ان کی خدمت میں، جو کنا کے محلے میں رہتے ہیں وہاں جا کر ان کا مرید بن جا۔ تو وہ وہاں سے چلے، شیخ عبد الرحیم کے پاس پہنچے۔ شیخ عبد الرحیم نے فرمایا مرید کرنے سے پہلے فرمایا اتعرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت بھی ہے، حضور کے بارے میں بھی کچھ معلومات رکھتا ہے، حضور کی معرفت تمہیں حاصل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس نے کہا لا، اس نے کہا مجھے معرفت حاصل نہیں۔ اس نے کہا پہلے مرید نہیں کرتا، جا پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر، جامع مسجد اقصی میں چلا جا، بیت المقدس میں چلا جا، وہاں جا کر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر تو معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر، پھر میرا مرید بن۔ آج کل تو زبردستی مرید کرتے ہیں نا کہ کاش یہ میرا مرید ہو جائے، پھر پیسوں کی بارش ہی بارش آئے، زبردستی مرید کرتے ہیں آج کل۔ لیکن پہلے لوگ یہ کہتے تھے بھائی توبہ کر، نفل پڑھ، پھر ہمارا مرید بن جا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، انہوں نے فرمایا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر، پھر وہ گئے ادھر۔ وہ فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں گیا، وہاں میں نے دیکھا ارض و سماء مملوءۃ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے زمین کو دیکھا اور آسمان کو دیکھا کہ زمین و آسمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے پر ہے، بھری ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے زمین و آسمان بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جان گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ مقام ہے۔ اسی لیے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے فرمایا ہر جا ذات کنل دی عاشق جان یقین، محبوب ہر جگہ جلوہ گر ہے، عاشق تو دل سے تو جان۔ فرماتے ہیں تتی بن جو گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھرا، سنج برتے شہر بازار پھرا، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ وہ فرماتے ہیں کبھی پنجاب جاتا ہوں، کبھی ہند جاتا ہوں، کبھی سندھ جاتا ہوں، میرے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی جگہ تو محبوب ملے گا، محبوب کی ذات تو ہر جگہ ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے، بعد میں جب معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گئی تو پیر فرید فرماتے تھے خلقت کجیں دی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا زمین و آسمان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ہے، تو فرمایا میں جان گیا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں دوبارہ میں آیا شیخ کے پاس، اس کو آ کر بتایا بھئی یہ کچھ میں نے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچان لیا؟ اس نے کہا نعم جی ہاں۔ تو شیخ عبد الرحیم علیہ رحمہ نے اس کو فرمایا، اس نے کہا لم یکن الاکتاب کتبا والاولیاء ولیجا والاوتاد اوتادا والابدال ابدالا الا بمعرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتب بنتا نہیں جب تک معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو، ولی بنتا نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہ ہو، ابدال بنتا نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہ ہو۔